نبیہ صاحبہ کیا نفسیات ہے جی؟ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے مکمل؟ سر فرسٹریشن سے زیادہ یہ طاقت کا نشہ ہے. یہ ڈپریشن سے زیادہ جو معاملہ ہے نا وہ طاقت کا ہے. ایک بندہ جب کسی پر بھی وار کرتا ہے تو وہ تب تک وار نہیں کرتا جب تک وہ پاورفل نہیں ہوتا یا اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ وار کرنے کے قابل ہو، یا پھر اس کے پیچھے جو ہے اسے یہ نہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے بچانے والے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. کبھی بھی غصے کا اظہار بھی ہمیشہ کمزور پر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کے تشدد کا اظہار بھی اسی شخص پہ یا اسی عورت یا اسی مرد پر کیا جاتا ہے جو آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے، یا آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہاں پر بھی یہی کیس ہے. یہ جو ایک ریڈی بان ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے ریڈی والے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ان کی اپنی یونین ہے، یہ مافیا ہے پورا. یہ میں آپ کو یہ حقیقتاً جو ہے وہ بتا رہی ہوں، میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں، تو میری اس چیز پر بھی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے. یہ رائیونڈ کے ہی علاقے میں کوئی چوتھے سے پانچواں واقعہ لڑائی کا ہے. تشدد کا یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا کہ جس کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے کئی گریبان بھی پھٹے ہیں وہاں پر، کئی سر بھی پھاڑے گئے ہیں، اور کئی خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے، اور انہی ریڑی والوں کی طرف سے جو یہ فروٹ وہاں پر، جو فروٹ مافیا جو یہ وہاں پر جو فروٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں. بیسیکلی طاقت کے نشے میں آ کر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ مینٹل ڈپریشن سے بھی زیادہ جو معاملہ ہے وہ طاقت کے نشے کا ہے، کیونکہ نشہ کسی بھی قسم کا ہو انسان کو تباہ کر دیتا ہے. نشہ آپ کسی بھی جو ہے وہ اگر آپ افیم کا لے رہے ہیں، چرس کا لے رہے ہیں، وٹ ایور کسی بھی جو ہے وہ ڈوز کا لے رہے ہیں، یا پھر نشہ طاقت کا ہے، یا پھر نشہ جو ہے وہ شہرت کا ہے، عزت کا ہے، یہ سارے نشے انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان میں سب سے برا نشہ طاقت کا نشہ ہے، جس کا استعمال ہر سڑک پہ کیا جا رہا ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ آپ کے ہر گھر میں کیا جا رہا ہے، جس کا استعمال آپ کی ہر آرگنائزیشن میں کیا جا رہا ہے. اور اس طاقت کے نشے میں چور وہ آدمی جس سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ارد گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور جیسے ہی مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مجھے بچانے والے 100 آ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ، یہ وقوعہ ہوا، کیونکہ اس ریڈی والے کو پتا تھا کہ میں جب ان کو پریشرائز کروں گا یا ان کو ماروں گا یا ان کو تشدد کا نشانہ بناؤں گا تو میں نے بس اب ان کو ختم ہی کر دینا ہے، کیونکہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کانسیپٹ لیتے ہوئے جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں پر وار کیا گیا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. وہ آدمی آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ زخمی ہے، اپنے زخمی بھائی کو جو ہے وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد کے لوگ تماشائی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو مینٹل ڈس آرڈر میں اس حد تک جو ہے وہ غرق ہو چکی ہے، ان کی مینٹل سچویشن اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ ان کو میں سیڈسٹ پرسنالٹی کہوں گی. سائیکولوجیکل ٹرم میں ہم ایسے لوگ جو تشدد پسند کرتے ہیں، تشدد کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر صرف اور صرف جو ہے وہ ویڈیو بنانے کا کام کرتے ہیں، یہ سیڈسٹ پرسنالٹیز ہیں. بالکل بھٹی صاحب، جو کہ آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں. تو ان کا تو علاج ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ اگر ہم تماشائی بنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، لیکن بھٹی صاحب کو یاد ہوگا لاسٹ ایک پروگرام ہم نے سی سی ڈی کے خلاف کیا تھا، شدید خلاف کیا تھا. اس کا ریئیکشن آپ کو بھی آیا، اس کا ریئیکشن مجھے بھی آیا، لیکن بہرحال آپ نے اور میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ جو حق سچ ہے وہ بتائیں. کیا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد ہے؟ میں اب یہ تھوڑا سا لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ 2 لڑکے جو تھے 30 روپے کے جھگڑے میں، جو قاتل جنہوں نے قتل کیا تھا، مین قتل کیا تھا، وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. بھٹی صاحب سوال آپ سے، کیا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاداب بھائی، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا اور جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے رائے دی، لیکن اس سے بھی بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہے جو ابھی آپ نے وہ ایف آئی آر کے کنٹینٹس پڑھے. اس کا مطلب یہ جو آپ کا ابھی سوال ہے کہ کیا عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم پیرالائز ہو گیا ہے، سسٹم کلیپس ہونے کو جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے پرتشدد واقعات ہیں، دیکھیں سر، قوانین موجود ہیں، صرف ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا پھر وہ کمپریہنسو نہیں ہے. اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی. گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے تو جو بھی کسی واقعہ کی اس طرح کے واقعات، دیکھیں سر، اتنا بڑا ملک ہے، 24 یا 26 کروڑ کی عوام ہے، پورے ملک کے اندر پرتشدد واقعات کہیں نہ کہیں ہوتے ہی ہیں، یقینی بات ہے. اب جس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اس واقعے کے متعلق جتنا بھی لا ہے یا جتنا بھی سسٹم ہے یا جتنا بھی عدالتی نظام ہے، وہ سارا پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اپنے انداز سے جو ہے ایک ایف آئی آرز ہوئی جا رہی ہیں اور ایک واقعات ہوئے جا رہے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں شاید سی سی ڈی سے زیادہ عدالتی نظام کے اوپر زور دے تو میرے خیال میں سی سی ڈی کا وزن بھی کم ہوگا، اور جو عدالتی نظام ہے جو ایک مروجہ ہے اور جو وضع کیا گیا ہے قانون کی کتابوں کے اندر، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے عمل میں آئی ہیں، ان قوانین کے اندر جو ہے وہ کچھ ترمیم لے کے آئیں، ایکسپرٹ سے رائے لیں، ریٹائرڈ ججز اور جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان سے فیڈ بیک لیں اور قوانین کو کمپریہنسو کریں، اور جو عدالتوں کے اندر قرار واقعی سزائیں ہونی چاہیے ان سزاؤں کے اوپر جو ہے وہ جلد از جلد عمل درآمد ہونا چاہیے.